بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. محترم معزز حافظ مولانا حافظ عبدالرحمن صاحب اور مولانا فاروقی صاحب اور عزت مآب میری بہنوں بیٹیوں، فہم قرآن کا یہ پروگرام نہایت ہی بابرکت اور نہایت ہی سعادت بخش ایک مومن مرد اور ایک عورت کے لیے، ایک مومنہ عورت کے لیے قرآن کا جاننا اور قرآن مجید کی تفہیم اور اس کے ترجمے سے آگاہ ہونا، یہ اس کی زندگی کا اولین مقصد ہونا چاہیے. اور یہ اس لیے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا تھا تو اس وقت انہیں یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ میری ہدایت تمہارے پاس آئے گی تو جو اس ہدایت کی تابعداری کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی بد نصیب اور بدبخت ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. اور جو اس سے اعراض کرے گا، اس کی پیروی نہیں کرے گا، اس کی تابعداری نہیں کرے گا تو اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی، اس کا جینا اس کے لیے مشکلات کا باعث ہوگا، عدم اطمینان کا سبب ہوئے. یہ تو دنیا اور قبر کا مسئلہ ہے. اور آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے. اللہ معاف فرمائے. یہ ایک وارننگ بھی ہے
اور ایک ہدایت کا پہلو بھی ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی ہے کہ ہدایت کی اگر کوئی طلب رکھتا ہے تو اس کا واحد ذریعہ قرآن مجید۔ قرآن مجید کی ابتدا ہی میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ کتاب ھدی للمتقین ہے، متقین کے لیے ہدایت کا باعث۔ حالانکہ قرآن مجید نے یہ بات دوسرے مقام پر فرمائی ہے کہ یہ قرآن ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت، جس طرح کہ سورۃ بقرہ ہی میں اللہ نے فرمایا، سورۃ فرقان میں بھی اللہ ذوالجلال نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ یہ سارے انسانوں کے لیے ہدایت کا باعث۔ لیکن ہدایت وہی پاتے ہیں جو متقین ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، پرہیز کرنے والے ہیں۔ اور یہ اس لیے کہ راہ بتلانے والے کی جب تک ہدایت پر عمل نہ کیا جائے تو انسان منزل مقصود تک اور منزل مطلوب تک نہیں پہنچ پاتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہماری منزل متعین فرما دی، اور ایک جگہ نہیں، کئی بار، کئی جگہ پر، کہ تمہاری منزل یہ دنیا نہیں ہے، تمہاری منزل آخرت ہے، جنت ہے، جہاں سے تمہارے والدین، تمہارے باپ اور تمہارے اماں جی جہاں سے نکلے تھے، وہ ہے تمہارا مستقر اصل میں۔ ان الآخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون، کہ زندگی آخرت کی ہے، کاش کہ لوگ اس حقیقت کو سمجھ جائیں۔ دنیا کی زندگی زندگی نہیں ہے، یہ تو دکھوں کا گھر ہے، پریشانیوں کا مقام ہے۔ یہ کوئی بھی اس میں اطمینان نہیں پاتا سوائے اس کے جو اپنے آپ کو قرآن مجید کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ وابستہ کر لیتا ہے۔ باقی مال و دولت، سرمایہ کی فراوانی، اچھی بلڈنگ اور اچھا محل، یہ انسان کی خوشی کا باعث تو بظاہر ہیں، لیکن اطمینان کا باعث نہیں ہے۔ جتنا زیادہ سرمایہ ہے اتنے ہی وہ لوگ پریشان ہیں، اور سب سے بڑی پریشانی ان کی اسی سرمایہ کو اکٹھا کرنے کی۔ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یا جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لو کان لابن آدم وادیان لابتغى ثالثا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو غافل کر دیا ہے تکاثر کی بیماری میں، وہ ان کی تگ و دو، ان کی دوڑ دھوپ، ان کی محنت مشقت، ان کی ساری توانائیاں اور ساری کوششیں وہ اسی کام میں صرف ہوتی ہیں کہ مال جمع ہو جائے، وہ جائز ہو یا ناجائز ہو، حلال ہو یا حرام، اس کی تمیز کیے بغیر ان کی ایک ہی چاہت ہے اور ایک ہی ان کی کوشش ہے کہ مال جمع ہو جائے۔ اور اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تو واضح فرما دی کہ اگر انسان کے لیے لو کان لابن آدم وادیان من ذہب، سونے کی دو وادیاں دی جائیں، وادی کہتے ہیں جو دو پہاڑوں کے درمیان نشیب کی جگہ ہوتی، اس طرح دو وادیاں دے دی جائیں سونے کی، لابتغى ثالثا، تو یہ تیسری کی طلب کرے گا کہ ایک اور ملنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا ولا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، آدم کے بیٹے کا پیٹ مٹی ہی بھرتی ہے، مال و دولت نہیں بھرتا۔
مال و دولت کی چاہت، اس کی طلب، اس کی تڑپ، اس میں اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے اور پریشانی لگی رہتی ہے کہ ضائع نہ ہو، کم نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ہماری اصل منزل جو ہے وہ جنت ہے۔ اس کے حصول کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے روز اول ہی سے یہ بات فرما دی تھی کہ میری طرف سے ہدایت نامہ آئے گا، میری طرف سے ہدایت نامہ آئے گا۔ جو اس ہدایت کی تابعداری کرے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا، ہدایت پائے گا، ولا یشقا، اور نہ وہ بدبخت ہوگا، وہ جہنم نہیں جائے گا، جنت میں جائے گا۔ اور یہ بات سورۃ بقرہ میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ وہاں یہ لفظ ہے کہ جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا اس کو کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اسے اطمینان ہوگا، دنیا میں بھی اطمینان، قبر میں بھی اطمینان، آخرت میں بھی اطمینان۔ اور اگر اس کو چھوڑے گا تو پھر اطمینان ختم، نہ دنیا میں، نہ قبر میں، نہ آخرت۔ یہ حدیث ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے مسند امام احمد، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں، کہ جب فرشتے پوچھیں گے کہ تیرا رب کون ہے، تیرا رسول کون ہے اور تیرا دین کون ہے صاحب، تو مومن یہ کہے گا میرا رب اللہ ہے، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، اللہ اکبر، میرا رسول محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرا دین دین اسلام ہے۔ فرشتے کہیں گے کہ تمہیں کس بات سے پتہ چلا اس حقیقت کا؟ تو وہ کہے گا کہ میں نے یہ باتیں قرآن میں پڑھی، میں نے قرآن میں یہ چیزیں پڑھی ہیں۔ قرآن بتلاتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، قرآن بتلاتا ہے کہ محمد رسول اللہ ہے، قرآن بتلاتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یہ ساری باتیں اللہ قرآن مجید میں بتلاتے ہیں۔ اگر ہم قرآن مجید کو پڑھیں ہی نہ، ہاتھ ہی نہ لگائیں، اس کے قریب ہی نہ جائیں، اس کی پرواہ ہی نہ کریں، تو پھر قبر میں یہ جواب نہیں دیا جا سکے گا، اور پھر سوائے پریشانی کے اور اللہ کی طرف سے عذاب کے اور کوئی نتیجہ نہیں نکلے۔ قرآن مجید کا یہ بھی ایک بنیادی فائدہ ہے، یعنی ایک تو دنیا ہے، دوسرا آخرت ہے، اور تیسری چیز تو یعنی آخرت کی ابتدا بھی اس قبر سے ہوتی ہے، اور پھر انجام کار میدان محشر میں، میدان محشر میں بھی یہ قرآن ساتھ دے گا، قبر میں بھی یہ قرآن ساتھ دے گا، اور دنیا میں بھی یہ قرآن مجید ساتھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر، بشرطے کہ ہم اس قرآن کو اپنے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائیں اور سمجھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کو قرآن ہدایت نہیں دیتا اس کو دنیا کی کوئی کتاب ہدایت نہیں دیتی۔ ہدایت کا ذریعہ یہی قرآن ہے، اللہ نے اس کو ہدایت کے لیے نازل کیا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ ذوالجلال نے ایک جگہ فرمایا کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ متقین کے لیے ہدایت اس لیے ہے، متقین اللہ ذوالجلال والاکرام سے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، اللہ سے ان کا تعلق قائم ہے ان متقین کے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی بتلائے ہوئے طریقے اور راہ کے مطابق اور اللہ کی بتلائے ہوئے پرہیزات کے مطابق وہ زندگی گزارتے ہیں۔ اطباء کہتے ہیں کہ علاج سے پرہیز بہتر ہے، دوائی استعمال بھی کی جائے اور پرہیز نہ کیا جائے تو میری بہنوں اس دوائی کا کوئی فائدہ نہیں، اس دوائی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دوائی کا فائدہ تب ہے جس وقت پرہیز کیا جائے، اور حکماء اطباء کہتے ہیں کہ
دعائی کا فائدہ ہی اس وقت ہوتا ہے جس وقت انسان پرہیز کرے. اب بد پرہیزی بھی ہم پوری طرح کریں، دعائی بھی کھاتے جائیں، قطعاً شفا نہیں ہوگی. بالکل اسی طرح ہم اپنی منمانیاں کریں دنیا گزارنے کے لیے، جو جی میں آئے وہ کریں. اللہ نے جن باتوں سے ڈرایا اور خبردار کیا ہے اس کی کوئی پرواہ نہ کریں. تو یاد رکھیں یہ قرآن ان کے لیے ہدایت کا باعث نہیں ہے، یہ نمازیں بھی ان کے لیے اس کے لیے نجات کا باعث نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک بات کہی کے بارے میں ایک قوم نے ایک بات کہی کہ شعیب علیہ السلام سے انہوں نے کہا یا شعیب، قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. اللہ اکبر کبیرہ. قوم کہنے لگی کہ اے شعیب، کیا یہ تیری نماز ہمیں اس بات سے روکتی ہے کہ ہم اس کی پیروی نہ کریں جن کی پیروی یا جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے رہے؟ اور کیا یہ نماز تمہاری اس بات سے روکتی ہے کہ ہم اپنی منمانی سے اپنی مرضی سے تجارت نہ کریں؟ اب یہ بات قابل غور ہے. نماز انسان کو مشرک نہیں رہنے دیتی. نماز جو ہے نمازی کو مشرک نہیں رہنے دیتی. نماز نمازی کو بددیانت اور خائن نہیں رہنے دیتی. جس طرح وہ خیانت کرتے تھے اور بددیانتی کرتے تھے شعیب علیہ السلام کی قوم ماپ تول میں، اور انہوں نے اس بات میں تسلیم کیا کہ نماز کے ذریعے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی منمانی نہ کریں، اس لیے وہ نماز کے منکر ہوئے. وہ تو اس حقیقت کو سمجھ گیا تھے کہ نماز کے ذریعے نماز پڑھنے والا وہ مشرک نہیں ہو سکتا. اب آپ ہی سوچیں، جب نمازی نماز پڑھتا ہے اور نماز میں ابتدا نہیں کہتے اللہ اکبر، اس میں کس کی کبریائی اور بڑائی کا تذکرہ ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک. جس نے اللہ کو اکبر مان لیا، بڑا مان لیا، پھر اللہ کے بڑے ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اس بڑے کی سب باتیں مانی جائیں. اگر اس بڑے کی باتیں نہیں مانی جائیں گی تو پھر کس کی باتیں مانی جائیں گی؟ پہلا جملہ ہی ہمیں ہلا کے رکھ دیتا ہے، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے. ہم بھی اپنے خاندان اور برادری میں کہتے ہیں جو بڑا ہوتا ہے، اگر میاں صاحب کی حاجی صاحب کی بات نہ مانے تو کس کی مانے؟ یہ ہمارے خاندان اور ہمارے گھرانے کا مسئلہ ہے، برادری کا مسئلہ ہے. لیکن اللہ تو اکبر من کل کبیر، اللہ تو ہر بڑے سے بڑا ہے. سب کمزور ہیں، سب سے بڑا اللہ وحدہ لا شریک. پہلے جملے ہی سے یہ سبق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے ہمیں سمجھایا. پھر قیام میں ہاتھ باندھ کے اقرار کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. پھر تشہد میں اس بات کا بیٹھ کے اقرار کرتے ہیں کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ ہماری قولی، ہماری مالی، ہماری بدنی عبادتیں سب اللہ کے لیے ہیں. جس کی وضاحت دوسرے مقام پر خود نبی علیہ السلام نے جس طرح قرآن نے بیان کیا ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. تو یہ نماز موحد بناتی ہے، اللہ وحدہ لا شریک سے اپنا تعلق جوڑتی ہے. اور نبی علیہ السلام کا یہ فرمان معروف ہے، سنا ہوگا، پڑھا ہوگا بھی آپ نے، کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد الیہ. بندہ اپنے رب کے اس وقت سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے جب وہ سر بسجود ہوتا ہے. تو نماز تو اللہ ذوالجلال کے ساتھ جوڑنے کا ذریعہ ہے، اللہ کے ساتھ ربط کا تعلق ذریعہ ہے، اللہ سے ملنے کا ذریعہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے تھے
اذن یا بلال ارحنا بالصلاۃ، بلال آذان کہو، نماز سے ہمیں راحت ملتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، نماز سے راحت ملتی ہے۔ اور یہ راحت کیوں ملتی ہے کہ نماز میں انسان گویا اللہ رب العزت کے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف پاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المصلی یناجی ربہ، نماز پڑھنے والا اپنے رب سے مناجات کرتا ہے۔ مناجات کہتے ہیں جیسے ایک بڑے خیر خواہ کو اپنے بہی خواہ کو اپنا دکھ سنایا جائے آہستہ آہستہ، پھر میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ یہ بھی فلاں نے زیادتی کی، وہ آگے سے کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے۔ اور یہ مناجات اس کو کہتے ہیں، سرگوشی کرنا۔ گویا نمازی اللہ سے سرگوشی کرتا ہے، اور اس کی وضاحت حدیث میں بھی آتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو رب اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کہی۔ جب کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے ہیں اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب کہتا ہے مالک یوم الدین، انسان کہتا ہے اللہ ذوالجلال فرماتا ہے اثنى علی عبدی مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی اور کبریائی بیان کی۔ جب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کا معاملہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہے مناجات، بشرطے کہ ہمیں اس کی لذت محسوس ہو، ہم اس کا احساس کریں کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں، ہاتھ باندھے ہوئے کس کے دربار میں کھڑے ہیں۔ تو یہ نماز مواحد بناتی ہے، مشرک نہیں رہنے دیتی۔ یہ نماز کاروبار میں دیانت اور امانت سکھاتی ہے، بددیانتی اور خیانت نہیں سکھاتی۔ اس لیے جو نمازی نماز پڑھے اور کاروبار میں بددیانتی بھی کرے، اس کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فرض تو ادا ہو گیا، نتیجہ صفر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا نمازی ہمیں نہ بنائے، وہ نمازی بنائے جو مطلوب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، اور جس کی وضاحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ قرآن، یہ کتاب ہدایت ہے، اور متقین کے لیے ہدایت ہے، کیونکہ وہ پرہیز کرتے ہیں، اللہ نے جن سے روکا اس سے رک جاتے ہیں۔ تب رکنے کی وجہ سے اور حلال کھانے کی وجہ سے پھر یہی قرآن اس کے لیے ہدایت کا سبب بن جاتا ہے، رہنمائی کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کی تعلیم ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ دیکھیے، اگر کوئی مسلمان، اگر کوئی عیسائی ہو، وہ اگر اپنی مذہبی کتاب نہیں پڑھتا تو اس کے مذہب پر کوئی قدغن نہیں آتی، کوئی اس میں نقص نہیں واقع ہوتا، وہ عیسائی کا عیسائی ہے۔ یہودی ہے، وہ اگر تورات نہیں پڑھتا تو وہ یہودی ہے۔ سکھ ہے، ہندو ہے، پارسی ہے، ان کی بھی یہی کیفیت ہے۔ لیکن ایک مسلمان ہونے کے بعد قرآن مجید سے محروم رہے، دین کی تعلیم سے محروم رہے، یہ ممکن نہیں ہے، اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ آپ جانتی ہیں کہ نماز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینے کے بعد سب سے بڑا فریضہ، پہلا فریضہ نماز، سب سے پہلا فریضہ نماز ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینے کے بعد۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور نماز سے بھی پہلے اللہ نے کیا حکم دیا ہے؟ اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، وضو کرو۔ اب نماز سے پہلے وضو سیکھنا ضروری ہے۔ نماز پڑھنے سے پہلے نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھنا ضروری ہے۔ علماء کرام نے لکھا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں اور دوسرے علماء نے، کہ دین اسلام میں جو چیز فرض ہے اس کا علم حاصل کرنا بھی فرض۔ اب نماز کوئی پڑھے اور نماز کا طریقہ نہ سیکھے تو وہ نماز صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتا۔
حج کے لیے اگر کوئی جائے اور حج کا طریقہ نہ سیکھ کے جائے، قدم قدم پر ٹھوکریں کھائے گا، وہ حج صحیح طور پر ادا نہیں کر سکے گا۔ اسی طرح زکوٰۃ کا مسئلہ، اسی طرح روزے کا مسئلہ ہے کہ جو فرائض ہیں ان کا علم حاصل کرنا فرض، جو سنن ہیں ان کا علم حاصل کرنا سنت، جو مستحبات ہیں ان کا علم حاصل کرنا مستحب۔ اس لیے ایک مسلمان وہ علم سے کس طرح جاہل رہ سکتا ہے؟ اگر عیسائی ہو، اس کی عیسائیت میں کوئی فرق نہیں آتا، اگر وہ ایک لمحہ کے لیے بھی یعنی اپنی انجیل نہ بھی پڑھے، ساری عمر نہ پڑھے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن مسلمان کے لیے یہ چیز ممکن نہیں ہے، اس کو قرآن پڑھنا پڑے گا۔ اگر وہ نہیں پڑھے گا تو پھر اس کا انجام خطرناک ہے۔ اللہ نے اس سے بھی آگاہ کر دیا، اللہ اکبر کبیرہ، اس سے بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے آگاہ فرما دیا۔ اور وہ کیا کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی۔ جو اس ذکر سے اعراض کرے گا، مراد یہی اللہ ذوالجلال والاکرام کا پاک کلام ہے، جس طرح اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اسی ذکر سے جو اعراض کرے گا، منہ موڑے گا، ہم اس کی معیشت تنگ کر دیں گے۔ معیشت کی تنگی سے مراد اس کا اطمینان قلب ختم ہو جائے گا۔ اور یہ حقیقت ہے، مسلمان جیسے کیسے بھی ہیں، ان ملکوں میں اتنی خودکشی کی واقعات نہیں ہوتی جتنی کہ اس خوشحالی میں گزارنے والے ملک، وہ امریکہ ہو، جاپان ہو، چائنا ہو، فرانس ہو، جتنی وہاں خودکشی ہوتی ہیں، عالم اسلام میں اتنی کوئی خودکشی نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے اس کا؟ مال کی بہتات موجود ہے، مال و دولت موجود ہے، لیکن وہ خودکشی کیوں کرتے ہیں؟ کہ انہیں اطمینان حاصل نہیں ہے۔ مال سے اطمینان نہیں ملتا۔ اطمینان قرآن یہی کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس ذکر سے اطمینان ہوتا ہے۔ اور اسی ذکر سے اطمینان دنیا میں بھی ہوتا ہے، قبر میں بھی ہوتا ہے، آخرت میں بھی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انجام بتلا دیا کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا اور نحشرہ یوم القیامۃ اعمی، اور قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے ہم اس کو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ یہاں تو میری بہنوں، کوئی اندھا ہو تو لاٹھی کے سہارے چل نکلتا ہے، وہاں تو اندھے کے پاس کوئی لاٹھی بھی نہیں ہوگی، کوئی ہاتھ پکڑنے والا بھی نہیں ہوگا، روشنی ہی نہیں ہوگی، اندھا ہی ہوگا، روشنی بھی نہیں ہوگی۔ تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا بھی؟ لیکن اس کے برعکس جو اس قرآن مجید کو پڑھے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے نور پیدا کر دیں گے آخرت میں۔ وہ نور کی اس روشنی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا۔ اللہ ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائے۔ لیکن جو قرآن مجید سے اعراض کرتا ہے، لاپرواہی اختیار کرتا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں دیتا، اس کا انجام بڑا ہی خطرناک ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے کہ یہ ہدایت، سب سے بڑی ہدایت کیا ہے؟ سب سے بڑی ہدایت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کو پہچانے۔ یہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچاننے اور اللہ کی عظمت اور کبریائی کو معلوم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بطور شقوہ انسانوں سے یہ بات فرمائی ہے، وَمَا قَدَرُ اللَّهِ حَقَّ قَدْرِ۔ لوگوں نے اللہ کے قدر کو، اللہ کے مرتبے کو، اللہ کے مقام کو پہچانا ہی نہیں۔ یہ لوگ اللہ کی قدر کو کیا پہچانے، اللہ کی کبریائی اور اللہ کی بڑائی کو کیا سمجھیں؟ اللہ ذوالجلال نے ایک جگہ قرآن مجید میں اور حدیث میں بھی اس کی تفصیل موجود ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو اتنا بڑا آسمان ہے اور اتنی بڑی زمین ہے، یہ آسمان کو کاغذوں کی طرح لپیٹ کے اپنے ہاتھ میں لے لیں گے
اللہ اکبر کبیرہ. یہ زمین بھی اللہ ذوالجلال والاکرام کی مٹھی میں ہوگی اور اللہ ذوالجلال فرمائیں گے این المتکبرون این الجبارون. آج کہاں ہے تکبر کرنے والے اور آج کہاں ہے سخت گیر؟ کون ہے بولنے والا؟ کوئی نہیں بولے. اللہ اکبر. بلکہ حدیث کے لفظ ہے. نبی علیہ السلام نے اس طرح فرمایا کہ آپ زمین و آسمان کو یوں گھمائیں گے اور فرمائیں گے کہ کون ہے؟ بولو کون ہے تم میں سے بڑا؟ سب خاموش ہو، کہیں سے آواز نہیں آئے گی. وہ جو اپنے آپ کو کہتے تھے انا ربکم الاعلی، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، فرعون جیسے، نمرود جیسے، جو کہتے تھے ہم ہی معبود ہیں، بول ہی نہیں سکیں گے، بول ہی نہیں سکیں گے، گنگ ہو جائیں گے زبانیں ان کی. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اکبر. اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے جواب آئے گا للہ الواحد القہار. اور یہاں یہ نقطہ یاد رکھیں کہ قرآن مجید میں الواحد القہار جہاں بھی آیا ہے ان دو صفتوں کے ساتھ ہی آیا. الواحد القہار، دوسری صفت نہیں آئی. اور یہ اس لیے کہ وہ ایک ہی اکیلا سب پر قاہر ہے، سب مغلوب ہیں. واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ ہی غالب ہے، اللہ ہی سب پر زبردست ہے، باقی سب کچھ ہیچ. اللہ اکبر کبیرہ. تو سب سے بڑی ہدایت یہ ہے کہ انسان اللہ کی معرفت حاصل کرے، اللہ کی کبریائی کو پہچانے اور اللہ ذوالجلال والاکرام کی صفات کو سمجھے. جب تک اللہ تعالیٰ کی صفات کو نہیں سمجھتا انسان برائی سے بھی نہیں بچ سکتا. جب تک اس کو اس کا استحضار نہیں ہے کہ میری ہر بات اللہ سن رہا ہے اور ہر حال میں مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، اس وقت تک برائی سے نہیں بچ سکتا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے غلام بھی تھے اور شاگرد بھی تھے. اللہ اکبر کبیرہ. یہاں یہ بات دیکھیں، سالم حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہیں، نافع غلام ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ نافع زیادہ عالم تھے بیٹے سے بھی. نافع سے پوچھا آپ زیادہ عالم ہیں یا سالم زیادہ عالم ہے؟ کہنے لگے جو سالم کہیں گے وہی بات ٹھیک ہوگی، آپ خود نہیں بتلایا، سالم جو کہیں گے وہی ٹھیک ہوگی بات. بلکہ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت امام نافع رحمۃ اللہ علیہ نے امام سالم کی موجودگی میں ان کی زندگی میں حدیث کا درس دیا ہی نہیں. ان کے احترام میں، یہ ہے بڑوں کا احترام، یہ ہے بڑوں کا احترام. حالانکہ علم میں نافع بڑے تھے لیکن عمر میں وہ بڑے تھے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام زید بن حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ گھوڑے پر سوار ہونے لگے تو انہوں نے آگے بڑھ کے رکاب تھام لی کہ حضرت یہاں پاؤں رکھو، یہاں پاؤں رکھو. وہ کہنے لگے یبنا اما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول اللہ کے چچے کے بیٹے ایسا آپ نہ کریں. تو وہ فرمانے لگے ہمیں تو بڑوں نے سبق ہی اپنے بڑوں کے بارے میں ایسا ہی دیا ہے کہ ان کا اتنا احترام کرے، اتنا اکرام کرے. اللہ اکبر کبیرہ. اور ادھر حضرت زید نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کے عبداللہ ابن عباس کا ہاتھ چوم لیا کہ آپ کا تعلق نبی علیہ السلام کے خاندان سے ہے. یہ محبت تھی ان کی آپس میں. خیر یہ موضوع علیحدہ ہے، اپنی جگہ تفصیل طلب ہے. عرض کر رہا تھا کہ امام سالم رحمۃ اللہ علیہ اور امام نافع رحمۃ اللہ علیہ، نافع زیادہ عالم تھے لیکن سالم رحمۃ اللہ علیہ کے احترام میں ان کی زندگی میں انہوں نے احادیث بیان نہیں کی، بعد میں احادیث کا ذخیرہ انہوں نے بیان کی. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اسی نافع کے شاگرد ہیں، سالم کے بھی شاگرد ہیں. اور اصح الاسانید میں دیکھیے نقطے کی بات، محدثین نے مالک ان نافع ابن عمر کہا ہے، مالک ان سالم ان ابن عمر نہیں کہا. یعنی اصح الاسانید کو جس کو شمار کیا محدثین نے، اس میں مالک نافع ابن عمر کو کہا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ نے
مالک سالم ابن عمر نہیں کہا، سالم کا نام نہیں دیا، یعنی اس میں اساء الاسانید میں، حالانکہ وہ ثقہ ہے، حالانکہ وہ بڑے پائے کے محدث ہیں اور بڑے نیک اور صالح انسان ہے حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ۔ خیر، یہ دونوں جا رہے تھے باہر صحرا میں۔ تو آج بھی جس طرح رواج ہے عرب کا، صحرا میں نکل جاتے ہیں اور وہاں جا کے جناب دسترخوان بچھاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، آج بھی رواج ہے اسی طرح۔ یہ صحرا میں سفرہ بچھایا، دسترخوان بچھایا، کھانا کھا رہے ہیں۔ چرواہا بکریوں کا نکلا، اللہ اکبر کبیرہ، بکریوں کا چرواہا نکلا وہاں آج دم کا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے امتحان کے لیے اس کو بلایا، او بھائی آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھا لو، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ کہنے لگا حضرت میں تو روزے سے ہوں، میں روزہ رکھے ہوئے۔ عبداللہ بن عمر بڑے متعجب ہوئے، گرمی اور بکریاں چرا رہے ہیں اور روزہ رکھے ہوئے ہیں، اللہ اکبر۔ کہنے لگے بھائی اس طرح کرو، ایک بکری ہمیں دے دو، ہم ذبح کریں گے اور آپ کو بھی گوشت دے دیں گے، گوشت کے ساتھ آپ جا کے افطاری کرنا۔ اگر عبداللہ بن عمر کہیں کہ بکری کہی کہاں گئی، کہنا بھیڑیا لے گیا تھا۔ عبداللہ بن عمر آزمائش کے لیے اس سے پوچھ رہے، لیکن وہ چرواہا بھی ایماندار تھا۔ وہ کہنے لگا حضرت میں مالک کو تو یہ جواب دے لوں گا، لیکن مالک الملک کو کیا جواب دوں گا؟ وہ تو دیکھ رہا ہے نا بکری کو کون لے جا رہا ہے اور کس کو دیا جا رہا ہے۔ عبداللہ بن عمر نے اس کو اس کے مالک کا پوچھ کے مدینے گھر لوٹائے، مالک کے پاس پہنچے، اس بکریوں کے چرواہے کے مالک کے پاس پہنچے، اس سے اس مالک سے اس چرواہے کو خریدا، غلام خرید بنایا اور آزاد کر دیا، اس سے بکریاں بھی خریدی اور بکریاں اس آزاد کردہ غلام کو ہبہ کر۔ اللہ اکبر کبیر۔ آپ اندازہ کیجئے سچ بولنے کا، اللہ سے ڈرنے کا کیا نتیجہ نکلا۔ یہ ہے اللہ کا خوف اور یہ ہے اللہ کا ڈر، اور یہ ڈر ہی ہے ہدی للمتقین، برائیوں سے بچانے والا، ورنہ کوئی چیز برائیوں سے بچانے والی نہیں ہے۔ جب تک یہ ذہن میں نہ ہو کہ ہمیں دیکھنے والا اللہ ہے، ہماری ہر بات سننے والا اللہ ہے، ہماری ہر حرکت ادنا ہو یا اعلیٰ ہو اس سے آگاہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے لیکن اللہ وحدہ لا شریک دیکھنے والا ہے، تو تب انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے، ورنہ نہیں بچ سکتا۔ اور یہ ہدایت کس سے ہوگی؟ اسی قرآن مجید سے ہوگی، قرآن مجید کی تعلیم سے۔ اور دوسری بات ہدایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اور فرما برداری، جس کا ذکر جا بجا اللہ ذوالجلال نے فرمایا کہ میرے رسول کی اطاعت کرو، حتیٰ کہ فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ میرے رسول تمہیں دے لے لو اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں ایک بات اور سمجھ لیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ علماء کے درمیان اختلاف ہے اگرچہ کہ نہیں زیادہ بڑا مسئلہ ہے یا امر زیادہ بڑا مسئلہ ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں نہیں زیادہ بڑا مسئلہ ہے۔ کیوں؟ کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ ما امرت بہ ما امرتکم فاتوا بہ ما استطعتم، میں جو تمہیں حکم دوں حسب استطاعت اس پر عمل کرو، لیکن وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جب میں کسی چیز سے روک دوں رک جاؤ۔ وہاں استطاعت کی کوئی شرط نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید سے تو معلوم ہوتا ہے کہ برائی کرنا نہیں بلکہ برائی کے قریب نہیں جانا۔ قرآن یہ سبق دیتا ہے، اور یہی سبق حدیث میں بھی موجود ہے
اللہ ذوالجلال نے آدم سے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ درخت کا پھل نہ کھانا، اللہ نے یہ فرمایا تھا اس درخت کے قریب نہیں جانا، قریب جاؤ گے تو پھل کھا لو گے۔ بالآخر قریب گئے شیطان کے بہکاوے پر اور پھل کھا لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو دوسرا مرحلہ ہدایت کا اللہ کے رسول کی اطاعت، کہ ما آتا، جو کچھ اللہ کے رسول دے وہ لے لو، اس کو قبول کرو، اس کو مان لو، اس کو تسلیم کرو، اور جس سے روک دے فانتہوا، رک جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری جگہ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں یہ اس لیے کہ میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ رسول کی اطاعت حقیقت میں اللہ کی اطاعت ہے۔ ایک اور جگہ بہت سی آیات ہیں اس حوالے سے، اور ایک جگہ تو اللہ کے نے یہ بھی فرما دیا، اللہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، کہ جو اللہ کو زیادہ یاد کرتا ہے، اللہ قیامت پر ایمان ہے، ایماندار ہے، اس کے لیے محمد رسول اللہ بہترین نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے، آپ نمونہ ہیں ہمارے لیے، آپ نمونہ ہیں۔ جس طرح ازواج مطہرات مردوں کے عورتوں کے لیے نمونہ تھی، جس طرح اللہ نے فرمایا لستن کاحد من النساء، کہ تم عام عورتوں سے جیسی نہیں ہو، تم محمد رسول اللہ اللہ کے رسول کی بیوییں ہو اور مومنوں کی مائیں ہو، تم ان کے لیے نمونہ ہو۔ ازواج مطہرات خواتین کے لیے نمونہ تھی، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے لیے بھی اور سارے انسانوں کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ ہے اسوہ حسنہ، یہ ہے تمہارے لیے نمونہ، اور کوئی آئیڈیل تمہارے لیے نہیں ہے، کوئی تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے، اللہ کے رسول نمونہ ہے۔ آج ہم نے کتنے آئیڈیل بنا رکھے ہیں، کتنے نمونے اپنے لیے اختیار کر رکھے ہیں، کس کس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ایک ہو تو اس کا نام لیا جائے۔ ہمارے سامنے اللہ کے رسول تو نمونہ رہے ہی نہیں، نہ ہماری وضاقتہ میں، نہ ہمارے لباس میں، نہ ہماری معیشت میں، نہ ہماری معاشرت میں، کسی پہلو سے نبی علیہ السلام ہمارے نمونہ نہیں رہے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ تو ہدایت کا جو دوسرا بڑا ذریعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ہم نے تو اس کو بھی، ان کو بھی کھو دیا۔ قرآن سے بھی گئے، اللہ کے رسول سے بھی گئے، نتیجہ کیا نکلے گا پھر؟ اب نتیجہ وہی نکلے گا جس کا اظہار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے یہ بات فرمائی۔ ہدایت کیا ہے؟ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ اور یہ اللہ کی طرف دعوت دینا، یہ سب انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت رہی، سب انبیاء کرام علیہ السلام۔ انبیاء بھی اللہ کی دعوت دیتے، کسی اور کی دعوت نہیں دیتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ اللہ ذوالجلال فرمائے کہ مجھے پکارو۔ اللہ نے ایک جگہ نہیں کہا، کئی جگہ فرمایا مجھے پکارو، اور سب انبیاء نے اللہ کو پکارا۔ لیکن آج سوچے کس کو پکارا جا رہا ہے؟ کیا کسی نبی نے کہا ہے کہ مجھے پکارو؟ اور اللہ والیو، بارش نہیں ہوتی تھی تو نبی علیہ السلام کی قبر اطہر پر حضرت عمر فاروق نہیں گئے، بلکہ عبداللہ بن عباس سے، حضرت عباس سے کہا کہ حضور تم آگے بڑھ کے صلاۃ استسقاء ہمیں پڑھائیں، بارش کے لیے دعا کریں۔ قبر پہ جا کے نبی علیہ السلام کے روضہ اقدس پر جا کے دعا کے لیے نبی علیہ السلام سے نہیں کہا۔ یہ ہے صحابہ کی تعلیم، اور یہ ہے نمونہ نبی علیہ السلام کا، جو انہوں نے صحابہ نے سیکھا تھا نبی علیہ السلام سے۔ لیکن ہماری تو کایا ہی پلٹ گئی ہے، نہ اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کے بارے میں، نہ نبی علیہ السلام کی رسالت کے بارے میں۔ اب نتیجہ پھر کیا نکلے گا؟ سوائے گمراہی کے،
سوائے ضلالت کے پھر کیا نتیجہ نکلے؟ اللہ نے تو صاف فرمایا من یطع الرسول فقد فاز فوزا عظیما ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل وغوا، وہ گمراہ ہو گیا، بھٹک گیا، کامیاب وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ اس لیے ہدایت کا دوسرا ذریعہ، ہدایت معلوم کرنے کا دوسرا راستہ، وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ بات ہم صرف عقیدت کی بنا پر نہیں کہتے، خود قرآن نہیں کہی ہے، خود اللہ نے فرمائی ہے اسی پاک کلام میں کہ میرے نبی کی اطاعت کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسوہ نہیں ہے، محمد رسول اللہ ہمارے لیے اسوہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کرتے ہیں ہم اس کے مکلف نہیں ہیں، ہم اس بات کے مکلف ہیں جو اللہ کے رسول کرتے ہیں۔ اللہ کے فعل کے ہم مکلف نہیں ہیں کہ اللہ ایسے کرتے ہیں، بلکہ جبرائیل کے کسی قول اور عمل کے بھی ہم مکلف نہیں ہیں، بلکہ ہم مکلف ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ یہ تو حدیث جبریل ہے، اور جبرائیل علیہ السلام نے آ کے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا مال اسلام، مال ایمان، مال احسان۔ آپ جواب دیتے تھے اور جبرائیل تصدیق کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے آخر میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے یعلمکم دینکم، یہ اس لیے آئے تھے کہ تمہیں تمہارا دین بتلائیں۔ جبرائیل نے اپنی زبان سے نہیں بتلایا نمازوں کا، جبرائیل نے احسان کی بات اپنی زبانوں سے نہیں فرمائی، نبی علیہ السلام کی زبان سے کھوائی ہے۔ یہ اس لیے کہ آپ کی زبان سے یہ بات نکلے گی تو دین بنے گا، میری زبان سے نکلے گی تو وہ بات دین نہیں بنے گی۔ اس لیے دین وہ ہے جو حضرت محمد رسول اللہ کی زبان اقدس سے نکلے، کسی اور کی کیا بات۔ اور نبی علیہ السلام نے تو یہ فرما دیا کہ اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی آئے اور تم ان کی اقتدا کرو مجھے چھوڑ کے تو تم گمراہ ہو جاؤ۔ جب اللہ کے رسول جو برحق تھے، جن پر تورات اللہ نے نازل کی جو برحق تھی، اگر آج کوئی اس کی تابع داری کرتا ہے اور اس کی پیروی کرتا ہے، وہ گمراہ ہے یا نہیں؟ وہ ہدایت پر ہے؟ نہیں ہے۔ تو ہم نے کتنی کتابیں اختیار کر رکھی ہیں ہدایت تلاش کرنے کے لیے، اللہ معاف فرمائے، کتنی کتابیں ہم نے اختیار کر رکھی ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان گمراہیوں سے ہمیں بچائے، اور ان گمراہیوں سے تب بچیں گے جب ہم اس قرآن مجید سے آگاہ ہوں گے، قرآن سے واقف ہوں گے، قرآن مجید نے جو فرمایا ہے اس سے آگاہ ہوں گے۔ دیکھیے قرآن مجید پر پہلا قرآن مجید کا حق یہ ہے کہ ہم اس کو اللہ کا کلام مانیں، تفصیل کی گنجائش نہیں ہے۔ پہلا حق یہ ہے کہ اللہ کا کلام مانیں۔ ایسے لوگ ہیں بدبخت جو اس کو اللہ کا کلام نہیں مانتے، پہلے دور میں بھی رہے اور آج کے دور میں بھی ہیں، اس کو اللہ کا کلام ماننا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ انفال میں حتی یسمع کلام اللہ، یہ کلام اللہ ہے، کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ بول اللہ کے ہیں۔ حضرت خبیب فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو امامہ سے یہ روایت مرفوعاً بھی ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی ہاں سب سے زیادہ محبوب وہ چیز ہے جو اللہ ذوالجلال سے صادر ہوئی، اور وہ کیا ہے؟ یہ قرآن مجید۔ وہ اللہ ذوالجلال والاکرام کا یہ پاک کلام ہے جو اللہ سے صدور ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کوئی ورد، کوئی وظیفہ وہ قرآن مجید کی ہم پلہ نہیں ہے، قرآن مجید سے کم ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کو قرآن مجید کے بعد سب سے افضل ترین وظیفہ بتلایا گیا ہے، تو اس لیے کہ سبحان اللہ بھی قرآن میں ہے، الحمدللہ بھی قرآن میں ہے، لا الہ الا اللہ بھی قرآن میں ہے، اللہ اکبر بھی قرآن میں ہے۔ بلکہ آپ حیران ہوں گی کہ قرآن میں جس کا نام آ گیا ہے، جس کا نام ہم لینا نہیں چاہتے، یہ کون ہے؟ فرعون، یہ کون ہے؟ نمرود، حامان ہے، یہ کون ہے؟ ابو لہب ہے، یہ کون ہے؟ اکفر الکافرین، شیطان ہے، ابلیس ہے۔ لیکن ابلیس، شیطان کا یہ لفظ قرآن میں آتا ہے، ابو لہب کا نام قرآن میں آتا ہے، فرعون کا نام قرآن میں آتا ہے
کیا خیال ہے کہ جب فرعون کا لفظ قرآن مجید کو قرآن کی قرات سے پڑھیں گے تو اس کا اجر نہیں ملے گا؟ اس کا اجر ملے گا، اس کا بھی اجر ملے گا۔ کیوں؟ کہ یہ اللہ کے کلام میں آ گیا ہے، یہ اللہ کے کلام میں آ گیا ہے، ورنہ تو ہم لعنت اللہ علیہ کہتے ہیں، مردود کہتے ہیں، شیطان مردود کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کو مردود کر دیا، لعنت اس پر بھیجی۔ لیکن قرآن میں آیا ہے تو جس طرح الف لام میم کے ایک ایک حرف سے نیکی ملتی ہے، ابو لہب اور فرعون کا جب قرآن کی نیت سے ہم پڑھیں گے تو اس کے ایک ایک حرف سے اس سے بھی نیکی ملے گی۔ آپ بتلائیے اس سے بڑے قرآن کے ساتھ ملنے کی برکت اس سے بڑی اور کیا ہو؟ قرآن کی برکت اس سے بڑی اور کیا ہو کہ ان مردودوں کا نام پڑھتے ہوئے بھی قرآن میں ہم اجر و ثواب سے محروم نہیں ہیں، اور بہت سی برکتیں ہیں قرآن میں۔ تو پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس قرآن کو اللہ کا کلام مانیں، دوسرا یہ ہے کہ ہم اس قرآن مجید کو سمجھیں، دوسرا مرحلہ ہے۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید پہ سمجھ کے عمل کریں، عمل کی پابندی کریں، اور چوتھا مرحلہ یہ ہے جو سمجھائے لوگوں کو بھی سمجھائیں اور ان کو بھی عمل پر آمادہ کریں۔ یہ چار حق ہیں ہر مسلمان پر قرآن مجید کے، مسلمان پر قرآن مجید کے۔ اگر ہم ان حقوق کی پابندی کرتے ہیں تو خیر جو ہے وہ پھیلے گی، اگر اس کی پابندی نہیں کرتے تو پھر ماحول میں اور معاشرے میں خیر نہیں پھیلتی، شر پھیلتا ہے۔ جب ہدایت نہیں ہوگی تو اس کے مقابلے میں شر ہوگا، جب امر بالمعروف نہیں ہوگا تو پھر اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ منکر ہوگا۔ یہ اللہ نے خود فرمایا، یعنی معروف نہیں ہے تو منکر ہے، اسی طرح اگر خیر نہیں ہے تو شر ہے۔ قرآن مجید خیر ہے، اگر یہ نہیں ہے تو پھر شر ہے۔ اللہ شر سے ہمیں بچائے، خیر کو اپنانے کی تو ہمت دے، معروف کو اپنانے کی اللہ ذوالجلال ہمیں ہمت دے۔ بس انہی چند باتوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا تعلق قرآن مجید کے ساتھ جوڑ دے، قرآن سمجھنے کی ہمیں توفیق دے، قرآن پر عمل کرنے کی اور آگے لوگوں کو سمجھانے کی بھی اللہ تعالی ہم کو توفیق دے۔ اور جو میری بہنیں یہ فریضہ سر انجام دے رہی ہیں وہ باعث صد مبارکباد ہے۔ اللہ ان کی کوششوں کو، ان کی جہود علمیہ کو اللہ سبحانہ و تعالی قبول و منظور فرمائے، اور اس پورے علاقے کے لیے بالخصوص مشعل نور بنائے، مینارہ نور بنائے، تاکہ لوگوں کے لیے اس قرآن مجید کی ہدایت پانے کے راستے وہ کھل جائیں، وہ ان راستوں کو حاصل کر لیں، پا لیں، سمجھ لیں، اور اس پر عمل کر کے خیر کا ذریعہ بن جائیں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ میں حضرت الشیخ کا بھرپور شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہماری عمر بھی انہیں عطا فرمائے، اور انہیں لمبی عمر کے ساتھ ہم سب کو ان سے مستفید ہونے، استفادہ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جی ٹھیک ہے، بس میں حضرت صاحب کی گفتگو الحمدللہ پوری توجہ سے میں سن رہا تھا۔ حضرت الشیخ کی تقریر سے مستفید ہوتے ہوئے میں اپنی تمام ان مبلغات کو، معلمات کو میں درخواست کروں گا کہ آج وہ کہانیوں کا دور ختم ہو گیا ہے، ادھر ادھر کی قصہ گوئیں اور بے تکی اور بے سند باتیں، بلکہ بے سند کیا ہے، بعض ایسی تقاریر مبلغات کی سننے میں آتی ہیں جو بالکل موضوع قسم کی روایات اور ضعیف قسم کی روایات سے وہ اپنی تقریروں کو مزین کرتی ہیں اور اپنے مجموعوں کو گرماتی ہیں۔ تو میں درخواست کروں گا کہ قرآن کے حوالے سے آپ اتنی زبردست گفتگو سن چکے ہیں، یہ بالخصوص ہمارے ادارے جو ہیں بڑے ذمہ دار ادارے ہیں، ان اداروں سے بے تکی باتیں اور بے سند باتیں یہ کوئی جچتی اور پھبتی نہیں، بلکہ ہم لوگ گناہگار ہوتے ہیں
اللہ کے مجرم مانتے ہیں کہ ایک معلوم ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے یا موضوع ہے، اور پھر ہم معاشرے کے اندر اسے عام کرتے ہیں۔ اور ایسے ہی اس کے ساتھ ساتھ میں یہ عرض کروں گا، بعض اداروں میں ایسی معلمات فریضہ تدریس ادا کرتی ہیں جن بیچاریوں کو خود ترجمہ قرآن نہیں آتا، اور ایسی معلمات بھی، چونکہ ساری زندگی میری ایسے ہی اداروں سے گزری ہے، تو بے نماز قسم کی معلمات جو خود بھی 5 وقت کی نماز نہیں ادا کرتی۔ حضرت عمل پہ زور دے رہے تھے کہ قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ انسان کو باعمل بھی ہونا چاہیے، لیکن چون کفر از کعبہ برخیزت کجا ماند مسلمانی، جب ہمارے اداروں سے ایسی بے تکی بے سند باتیں اور بدعمل قسم کے وہ اساتذہ جو ہوں گے تو وہ کس طرح یہ قرآن کا نور آگے پھیلے گا۔ تو آج کی گفتگو کے حوالے سے میں یہ باادب درخواست کروں گا تمام ان ذمہ دار معلمات کو اور مبلغات کو کہ یہ جو ہماری ماہانہ میٹنگیں ہوتی ہیں، کم از کم ان میٹنگوں کے اندر بھی ہمیں کوئی نہ کوئی اجل استاد یا کوئی محقق قسم کے عالم انہیں بلا کر اس درس ہونا چاہیے، تاکہ تمام معلمات مستفید ہو سکیں کہ ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، اور معاشرے میں یا اداروں میں رہتے ہوئے ہم یہ کس طرح اپنے فرائض منصبی سے وہ سبکدوش ہو سکتے ہیں، کس طرح اپنے فرائض کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ تو ہم بیٹھ کر ادھر ادھر کی کہانیاں واقعات سنا کے ہم اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں، اور پھر ادھر ادھر کی فضول قسم کی ایک، اور میں کچھ لفظ نہیں بولتا، بعض جھوٹے واقعات اور غیبتیں جن کو اللہ کے نبی نے قاطعی طور پر ایسی غیبت اور جھوٹ کو حرام قرار دیا ہے شریعت نے، وہ ہم جھوٹی قصے کہانیاں بنا کر ادھر ادھر چلے جاتے ہیں۔ میری باتوں کو غصہ نہ کرنا، یہ امر واقعہ ہے، اور میں خود ان باتوں کا شاہد ہوں کہ ایسی باتیں بتائی جاتی ہیں، سنائی جاتی ہیں۔ تو میں امید رکھتا ہوں انشاءاللہ اس ورکشاپ سے آپ ضرور کچھ نہ کچھ رہنمائی حاصل کریں گی، اور اسے اپنے لیے آئندہ کے لیے اپنے پروگراموں میں ایسی مجلسوں کو یعنی آگے اپنا تعلیمی میدان کے اندر اور تدریسی میدان کے اندر ایسی وعظ اور تقریر اسے مشعل راہ بنائیں گی۔ اللہ ذوالجلال مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں پھر حضرت الشیخ کا بھرپور شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کن الفاظ کے ساتھ، یقیناً ہمارے دل بھی اور ہمارے دماغ وہ قرآن و حدیث کی روشنی سے منور ہوئے ہیں، اور اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں ان کی تمام تر وعظ و نصیحت کو دل کی اتھا گہرائیوں سے محض تسلیم ہی نہیں، اپنے کردار کا حصہ بنانے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔